اپنی دولت میں اضافہ کر سکتا ہے. لیکن اس وقت تھوڑا سا ہم سب کو خطرہ ہے کہ جو آج حالات ہیں ہمارے کسانوں کے، اگر خاص توجہ کسان کے حالات کے اوپر نہ دی گئی تو آگے پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کی پرابلمز ہیں. ہمیں ڈر یہ ہے کہ باہر سے اب امپورٹس جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے زمانے میں ہم سوچ رہے تھے کہ 20 لاکھ ٹن ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے روس سے، تو اب جو اس لڑائی کی وجہ سے ان کی قیمتیں بھی بڑھتی جائیں گی اور دنیا کے اندر شارٹیج کا خدشہ ہے. لہذا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو موجودہ گورنمنٹ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے ان سے مجھے زیادہ امید تو نہیں، لیکن اس وقت جو کسان کے حالات ہیں، جو ابھی پھر سے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ ایک تو ان پٹس بڑھتی جا رہی ہیں، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. جب ڈیزل اور پٹرول 10 دنوں کے اندر 60 لیٹر دونوں ان کی قیمت بڑھا دی گئی اور پھر بجلی بھی بڑھا دی گئی. بجلی جس ایک دم 10 یونٹ جو بڑھے ہیں، اس کا جو امپیکٹ پڑے گا، ہر چیز مہنگی ہوگی. تو اگر ابھی آپ کی انپٹس مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، ایک تو عالمی مہنگائی ہے، لیکن ایک اس جو آتے ساتھ ہی حکومت نے چیزیں مہنگی کی ہیں، اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا کسان کے اوپر. اور مجھے یہ خوف ہے کہ اگر یہ اسی طرح اگر اس کے اوپر کوئی سوچ نہ کی گئی، ٹارگیٹڈ سبسڈیز کم از کم نہ دی گئی، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارا آگے جا کے فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ایشو بنا ہوا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا روس اور یوکرین کی جنگ کے وجہ سے انٹرنیشنل اب ایشو بنا ہوا ہے فوڈ سیکیورٹی کا. میں صرف اپنے دور پہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم جب آئے، ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم نے اپنے کسان کی پوری مدد کرنی، اور میں شروع سے ہمارے منشور میں یہ تھا کہ جب تک پاکستان کی زراعت اس کے اوپر گورنمنٹ توجہ نہیں دے گی تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر سے میں کہتا ہوں کہ ابھی ہماری انڈسٹریلائزیشن، ابھی تو ہم نے پورا انڈسٹری پہ بھی زور لگایا، لیکن اس کو ٹائم لگے گا. اس وقت تک جو پاکستان اگر خوشحالی آنی ہے یہاں، تو وہ زراعت کے ذریعے آنی ہے. تو میں صرف یہ کہوں کہ ہم جب آئے، ہم نے آتے ساتھ ہی فیصلہ کیا اور ایک پرائم منسٹر ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروگرام لے کے آئے. اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ پوری کوشش کی کہ کسانوں کی مدد کی جائے. اور وہ کیسے کی؟ ہم نے سبسڈیز دی. ساری دنیا میں کسان کو سبسڈی ملتی ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سیڈ کے اوپر سبسڈی دیں گے، کاٹن پہ، آئل سیڈ پہ. ڈی اے پی کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا، دالوں کے اوپر بھی ہم نے سبسڈیز دی. ڈی اے پی پہ فیصلہ کیا کہ 24 ارب روپے کی سبسڈی ڈی اے پی کو دی جائے گی. پھر پوٹیش کو علیحدہ سبسڈی. پھر جو یوریا کے اوپر 132 ارب روپے کی سبسڈی تھی ہماری. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یوریا کی قیمت ہماری وجہ سے دنیا میں 5 گنا کم پہ ہم یوریا بیچ رہے تھے. ہمارا تقریباً 1700-1800 کے بیچ میں تھا یوریا کی بوری. آج وہ پہنچ گئی ہے 2800 پہ. اور اس کا پورا اثر پڑے گا ساری ہماری پروڈکشن کے اوپر. ہم نے پھر پیسٹیسائڈز پہ دی سبسڈی. ہم نے اینیمل بریڈنگ، جانوروں کو بہتر اپنی یہ جو گائے بھینس ہیں ان کا، اس کے اوپر 24 ارب کی سبسڈی دی. پھر ہم نے پانی کو بچانے کے لیے، اصل ایشو اب پانی کا بنا ہوا ہے، 90 ارب ہم نے واٹر کنزرویشن کی سبسڈی دی. اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا، سبسڈی نہیں دی. اور 56 آئٹمز تھیں جن کے اوپر ہم نے، جو فارم مشینری تھی، 56 آئٹمز کے اوپر سبسڈی دی. اچھا، یہ اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ اور یہ مجھے سب سے زیادہ فخر ہے کہ یہ جو اس سبسڈیز کی وجہ سے جو کسانوں نے پھر جس طرح محنت کشوں نے اس ملک میں ریکارڈ پروڈکشن دی. کپاس 17% کپاس کے اندر امپروومنٹ آئی، پچھلے 1 سال کی بات کر رہا ہوں. چاول
10.7% چاول کے اندر اس کی پروڈکشن بڑھی. گنا 9.4% گنا بڑھا اور چینی کی پروڈکشن 24% بڑھی. آئل سیڈز 24.7%. دالیں 29% دالوں کے اندر ہماری پروڈکشن بڑھی. آلو 35% بڑھے. مرچیں 8.6%. سوری 36%. ہماری جو سبزیاں تھی 11.5%. ہم نے جس میں بڑا ہمیں امپروومنٹ ملی وہ تھی ہماری میز 19%. اب یہ جو پروڈکشن ہے یہ جو پاکستان کی تاریخ میں ہماری ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. گندم کی میں بات کر رہا ہوں, گندم کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. اس پچھلے سال نہیں ہوئی, لیکن اس سے پچھلے سال, اس سال نہیں ہوئی, اس سے پچھلے سال ہماری گندم کی بھی ریکارڈ پروڈکشن تھی. اس سال ہماری کم ہوئی 10 لاکھ ہماری گندم کی ٹن کم ہوئی. تو میں جو اپنے کسانوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جب بھی الیکشن ہوگا, اور میں یہ امید رکھتا ہوں پاکستان کے لیے کہ جلدی ہو, کیونکہ جو حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے, امپورٹڈ حکومت, ایک امریکنوں نے اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس حکومت کو لے کے آئے ہیں. اس کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, جتنی دیر یہ حکومت رہے گی, ایک منٹ لوڈ شیڈنگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک تو بجلی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے, دوسری اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے. اور خاص طور پہ جب سے پچھلے 2 مہینے میں جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ آپ کے سامنے ہے. پچھلے 3 سال دیکھ رہے ہو. اور آپ دیکھیں, یہ تو کسانوں کا مسئلہ ہے. آپ ہر طرف دیکھ لیں, 2 مہینے میں کون سی ایسی چیز ہوئی ہے کہ پٹرول بھی, ڈیزل بھی 60 روپے, بجلی بھی مہنگی. سب سے زیادہ تو مجھے اب خوف آ رہا ہے گھی کا, کہ جو جتنی مہنگائی اب امپورٹڈ گھی کے اندر ہوئی ہے. تو دیکھیں, میرا صرف ایک چیز ہے کہ یہ جو حکومت لائی گئی ہے یہ ایک ملک کی بہتری کے لیے نہیں لائی گئی. یہ عوام کی خدمت. کہہ رہے تھے جی مہنگائی بہت زیادہ ہے, ہم مہنگائی کم کریں گے. تو مہنگائی تو انہوں نے 2 مہینے میں وہ مہنگائی کی ہے جو 3.5 سال میں نہیں ہوئی. تو یہ جو لوگ آئے ہیں, سنیں ذرا میری بات, یہ لوگ عوام پاکستانیوں کے لیے نہیں آئے. یہ ایک ان کا ایجنڈا, جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں, جن کے یہ غلام ہیں, ایک ان کا ایجنڈا جس میں آپ کے سامنے ہے کہ روس کا ہندوستان 40% کم تیل خرید رہی ہے روس سے. امریکہ کا الائنس میں ہے, اور پاکستان یہ ان کے امریکہ کے غلام, ان کی جرت نہیں ہے کہ جو ہم نے شروع بات کی تھی روس سے سستا تیل خریدنے کے لیے, ان کی جرت نہیں ہے وہ تیل خریدے. ان کا وہ فائنانس منسٹر کہتا ہے جی روس ہمیں آ کے بتائے کہ کتنا تیل دے گا. ضرورت ہمیں تیل کی ہے سستے, اور کہہ رہے کہ روس ہمیں آ کے بتائے کہ جی تیل دیں گے, کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے امریکنوں سے کہ وہ ان کو غلاموں کو جھاڑے نہ. تو اس لیے یہ آپ کے لیے نہیں آئی, یہ آئے ہیں ایک تو ان کا ایجنڈا کہ جو ان کی امریکہ چاہے گا وہ یہ کریں گے. جس کی الائنس ہے ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ, میں پھر سے کہتا ہوں وہ تیل بھی لے رہے ہیں, وہ ہتھیار بھی روس سے لے رہے ہیں, لیکن غلاموں کو اجازت نہیں ہے. یہاں انہوں نے 25 روپے لیٹر اپنی بجلی کم کی ہے.
एक मिनट सुनो 25 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान ने कम किया है। उन्होंने कम किया है क्योंकि वहां से 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहे हैं, और हमारे यहां 60 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन हमें इजाजत नहीं है उनसे तेल लेने की। ये सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे, और वो मकसद पूरा हो रहा है कि इन्होंने मिलके सारों ने कानून निकाला है कि अब सारे इनके करप्शन के केस माफ होंगे। नैब खत्म, एफआईआर के ऊपर अपने लोग, एफआईआर के अंदर जो इनके ऊपर केस थे वो मकसूद चपरासी वाले, वो भी बेचारा हार्ट अटैक से गया। वो जो डॉक्टर रिजवान तफ्तीश कर रहा था वो भी हार्ट अटैक से गया। एक जो नवीद इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एफआईआर में, उसको हार्ट अटैक। और एक कोई गुलजार था जो भी वो भी इनके काम कर रहा था वो शुगर मिल में, जिसके बैंक अकाउंट में भी करोड़ों रुपए आया था, उसको भी वो भी गया। अब एफआईआर खत्म, सारी इनकी केसेस खत्म। नैब के ऊपर अब शहबाज शरीफ बैठ गया, बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। नैब भी अब खत्म, सारे केसेस जरदारी के भी खत्म। जितनों के 10 साल इन्होंने जो दोनों ने मिलकर मुल्क को लूटा था वो सारे केसेस खत्म। और अब इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरी बम मिलके इनकी सिर्फ अब एक कोशिश है कि धांधली से इलेक्शन जीते, पुलिस का इस्तेमाल करें, सबके ऊपर एफआईआर, हम सबके ऊपर एफआईआर कटवाई हुई है। सारे हमारे एक बेटा जो सारे चक्कर मार रहे हैं, हर दूसरे दिन अदालत में जा रहे हैं अपनी बेलें करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इनका पुराना तरीका है, ये माफिया है, ये आए इसलिए हैं। सहाफियों के ऊपर हमारे जमाने में कहते थे जी बड़ी जी सहाफियों के लिए मुश्किलात है, आज सहाफियों को टेलीफोन कर करके धमकियां दी जाती हैं, कईयों के ऊपर एफआईआर काट दी हैं, मीडिया हाउसेस को टेलीफोन करके क्या आता है जिनकी कवरेज ना करो। तो ये जमहूरियत नहीं है। ये जो लोग आए हैं ये एजेंडा पे आए हैं, और इस एजेंडा पे पाकिस्तानी नहीं फीचर करते। इन्होंने अपनी जात पहले तो चोरी बचानी थी जो मैंने आपको बताया, अब धांधली से इलेक्शन जीतना है, मुखालिफों के पास पुलिस के जरिए केसेस करवाने हैं, और जो हुक्म वहां से आएगा वॉशिंगटन से वो इन्होंने मानना है। इसके लिए मैं सारी पाकिस्तानी कौम और अपने किसानों को भी कहता हूं, इनके खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, जहाद कर रहे हैं हम। मैं इसको जहाद समझता हूं। ये वो लोग हैं जिनके अरबों, इनके लीडर्स के अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये अपने पैसे के गुलाम हैं। तो मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं, आज अपने किसान हैं, अपने मजदूर हैं, अपनी इंडस्ट्री वाले हैं, जिनकी आज इंडस्ट्री में भी जो आपको प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री में भी वही प्रॉब्लम शुरू हो गए। जो हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, 4 फसलें उनमें रिकॉर्ड ग्रोथ रेट, यानी जिससे मुल्क में खुशहाली में इजाफा होता है। 2 सालों के अंदर, पिछले 2 सालों में, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा एवरेज में 2 सालों में पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हुआ है। हमने इनका मुकाबला करना है, इनका मुकाबला करना है आप सब ने, और किसानों ने भी, क्योंकि किसान उमूमन शिरकत नहीं करते। अब आपने मेरे साथ मिलके हमने इनके खिलाफ जद्दोजहद करनी है, आजादी की, हकीकी आजादी की तहरीक चलानी है, क्योंकि इनके होते हुए पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ सकता। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मैं आपको जब कॉल दूंगा आपने सब ने निकलना है।